أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدام وسمى كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال عز وشان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. فقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى الاختلاف النياذ ولا يعاز عنه معاصي العباد. وإليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزاع في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء تعذب المسيئين عدل وعفو وتفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين وصلى الله عليه وعلى الهداة المهديين من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله باتصام بالتقوى بمبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه كنتم في برج مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خدا محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں. تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج ماہ شوال کی 8 تاریخ ہے اور آج کے دن یعنی انہدام جنت البقیع ہے کہ جس کا ہم اور آپ غم منا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کے پیش نظر گفتگو کریں گے. تو عزیزان محترم، جو بھی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار اسے دوست رکھتا ہے اور اسی توبہ کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے اور پروردگار جو ہے اسے دوست رکھتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی پروردگار کی طرف سے عنایت ہے، توفیق ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے پروردگار کی توفیق شامل حال نہ ہو، پروردگار کی طرف سے عنایت نہ ہو، انسان جو ہے غفلت میں ہو تو پھر اسے جو ہے یہ توفیق نہیں مل سکتی کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے. پروردگار نے جو ہدایت کا راستہ بیان کیا ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس راستے پہ چلے، حق کو پہچانے اور اس کے اندر جو ہے تمام چیزیں عہد وفا اور تمام جو ہے معصیت سے بچے اس وقت تک کہ جب تک جو ہے انسان جو ہے غفلت کا شکار نہ ہو. لہٰذا اگر جو ہے غفلت کا شکار ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے جو ہے توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جو اس دنیا میں ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کو بھول چکا ہے نا، یا اس کے اوپر جو ہے نا غفلت طاری ہے اور غفلت کی وجہ سے جو ہے انسان اس دنیا میں جو ہے گناہ کر رہا ہے، اس دنیا میں جو ہے ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. تو اب اگر جو ہے
انسان کے دل سے ہے نا غفلت نکل جائے، غفلت کا شکار نہ ہو، اور اس کے دل میں جو ہے پروردگار کی محبت ہو، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر دل میں پروردگار کی محبت ہے تو پھر جو ہے وہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا، پھر جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کے اندر جو ہے تواضع پائے جائے گا، انکساری پایا جائے گا، عہد اور تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر وفا، ان تمام چیزوں میں استحکام پایا جائے گا۔ اور جس کے دل پہ محبت اللہ پایا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے گناہوں سے دور رہے گا، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر خدا، ذکر پروردگار جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ لیکن جو ہے اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ شخص جو ہے معصیت کی طرف جائے گا۔ لہٰذا جو ہے یہ نور یعنی محبت اللہ کا جو نور اگر دل پہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں سرفراز ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے۔ تو اول تو یہ کہ غفلت کا شکار نہ ہو، ورنہ جو ہے شیطان وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اور ہر وقت جو ہے انسان پروردگار کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ آپ سنتے رہتے، ذکر میں ہے، روایات میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ انسان جو ہے اگر پروردگار کی نعمتوں کا شکر بجا لا رہا ہے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے نا کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ جو ہے اقرار کرے، اپنے غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرے۔ دیکھیں حیا جو ہے یہ حیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حیا جو ہے بندوں میں پایا جاتا ہے، انسان میں جو ہے حیا پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار کے لیے بھی ہے حیا۔ لیکن جو ہے یہ حیا ان معنوں میں نہیں ہے کہ جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا جو ہے ہم عورتوں کے لیے استعمال جو کرتے ہیں حیا، ان معنوں میں نہیں ہے کہ یہ حیا ایسی چیز ہے کہ یہ بندوں میں پایا جاتا ہے اور پروردگار میں بھی حیا ہے، وہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے دل میں حیا پایا جائے، مثلا آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے مثلا سگریٹ پیتا ہے، تو اب سگریٹ پیتا ہے تو اب جو ہے وہ بڑوں کے سامنے جو ہے جو اس کے بزرگ ہوں گے یا بڑے افراد ہوں گے تو ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے، یعنی یا تو ڈر کی وجہ سے نہیں پیتا ہے یا احترام کی وجہ سے نہیں پیتا ہے، یعنی جو ہے حیا مانے ہوتی ہے، سگریٹ پیتا ہے لیکن بڑا ہے تو اس کے سامنے نہیں پیتا۔ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن جو ہے کوئی بزرگ ہو، قابل احترام ہو، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے جو ہے بہت سوچ سمجھ کر، غور اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے نا کہ کیا ہمیں کہنا چاہیے، ہے نا۔ بعض جو ہے چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، جو بڑے یا بزرگ ہوتے ہیں جن کا احترام ہوتا ہے، تو ایسے یا بعض انسان جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ جو ہے گالی دیتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب بات کرتا ہے تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، لیکن اب اگر جو ہے کوئی بزرگ ہو، کوئی بڑا ہو جس کا احترام کر رہا ہو، تو اب ان کے سامنے جب بات کرے گا تو حیا مانے ہوگی، یعنی اب جب ان کے سامنے گفتگو کرے گا تو پھر وہ جو ہے ایسے موقع پہ گالی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم یہ ہوا کہ حیا مانے ہے، یعنی گالی تو دیتا ہے لیکن جو ہے قابل احترام شخصیت ہے تو وہ گالی نہیں دے رہا ہے، سگریٹ پیتا ہے لیکن بزرگ ہے، قابل احترام ہے تو احترام حیا مانے ہے، لہٰذا جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ جو ہے حیا مانے ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو، بندے کو یہ چاہیے ہے نا کہ پروردگار کی بارگاہ میں، ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں جب توبہ اور استغفار کرے تو پھر اس وقت جو ہے حیا نہ کرے، ہے نا، یعنی پروردگار کے سامنے جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی غلطیوں کا وہ جو ہے اقرار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ گڑگڑائے، وہ روئے، وہ جو ہے فریاد کرے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہے نا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو جو ہے بندوں کے سامنے ذکر کرو، یعنی انسان کا جو ہے وہ ایک عظمت، یہ ایک جو ہے اکرام ہے، انسان کا جو ہے عزت وہ آبرو ہے،
لہٰذا جو ہے پروردگار یہ نہیں چاہتا ہے نا کہ اپنی عزت اور آبرو کو جو ہے نا دوسرے کے سامنے یعنی داؤ پہ لگا دو. اس کا اکرام ہے، ایک عزت ہے، ایک آبرو ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ پروردگار ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، اپنی جو ہے غلطیوں پہ پشیمان ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر توبہ اور استغفار کرے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی جو ہے بندوں کے سامنے جو ہے وہ تو حیا کرے لیکن پروردگار کے سامنے اقرار کرے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وعظمت بسطین یدین بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفي عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجنون لكثرة الذنوب الا عفوا واصفا. اشهد ان لا اله الا هو العدو للعباد يجود والعدو على المذنبين بحلمه. وانا اشهد ان محمد النبي سيد المرسلين وشفيع المذنبين مع صدر عمل للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا يهدي القوم الظالمین. حضرات محترم ناظرین اکرام، آج 8 شوال ہے اور 8 شوال 1344 ہجری کو کہ جو جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور ہم سب انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے غم منا رہے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. تو عزیزان محترم، یہ جو ذہنیت ہے اور یہ جو فکر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ برطانیہ نے وہ جو ہے بہت سے حربے استعمال کیے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، لیکن یہ حربہ کی جو وہابیت کی فکر ہے اور برطانیہ نے جو ہے اسے ہوا دیا اور یہ جو ہے کارگر ثابت ہوا کہ ان کی جو فکر ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، ایک خاص ذہنیت ہے اور ان کی ذہنیت یہی ہے کہ جو ہم کہیں وہی صحیح ہے، باقی جو دوسرے بیان کریں مسلمان تو وہ جو ہے شرک ہے، وہ جو ہے کفر ہے. جو ہم اسلام بیان کریں وہی اسلام ہے، جو ہم جس طریقے سے توحید بیان کریں تو وہی جو ہے توحید ہے، اور باقی سب جو ہے وہ کفر اور شرک ہے. آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلی جو ہے تاریخ کو بیان کیا جائے کہ یہ جو وہابیت، یہ جو فرقہ ہے، تو بعض جو ہے افراد یہ بھی سوچتے ہیں، بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے شیعوں کا مسئلہ ہے، یعنی جو ہے یہ جو ہے شیعہ اور وہابی کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ہے دونوں کے دشمن ہے. یہ جو ہے وہابیت فرقہ جو وجود میں آیا ہے، یہ جو ہے شیعوں کے بھی دشمن ہے اور سنیوں کے بھی دشمن ہے. آپ دیکھ لیں نا، داعش نے تمام یمن میں، عراق میں اور شام میں ہے نا کیا کیا ہے نا، شیعوں سے زیادہ جو ہے
اہل سنت حضرات جو ہے وہ مارے گئے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ وہابی فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بلکہ جو ہے نا پکا جو ہے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے الگ ہے. جو اہل سنت حضرات ہے آپ دیکھیں وہ جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے عاشق ہیں، وہ جو ہے اہل بیت اور رسول اکرم کے شیدائی ہیں. آپ دیکھ لیں امام شافعی کا وہ جو ہے نا قطعہ جو ہے بہت مشہور ہے کہ علی حب الجنہ، تو وہ تو معلوم ہے، لیکن یہ جو ہے ہر ایک کے یعنی مسلمانوں کے یہ دشمن ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بیان کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ بھی واضح کر دیں کہ دیکھیں جو یہ فرقہ ہے جو وہابیت ہے، ابن تیمیہ مراد ہے، عبد الوہاب یہ مراد ہے، یہ تمام جو ہے یہ جو فرقہ اور اسے جو ہے آگے بڑھایا ہے وہ مراد ہیں. یہ مثلا جو ہے مراد نہیں ہے کہ جو دو چار باتیں جو ہے سن لیا یا دو چار کتابیں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد وہ متاثر ہو گئے اور اپنے آپ کو وہابی کہنے لگے نا، تو وہ جو ہے یہاں پہ مراد نہیں ہے. ابن تیمیہ آپ دیکھیں عبد الوہاب تمام جو فکر کو آگے بڑھایا تو وہاں پہ یہ مراد ہے. بہرحال دونوں کے لیے خطرہ ہے اور ہمیں چاہیے، اور تمام علماء جو ہے نا اہل سنت کے تمام علماء جو ہے وہ بھی ہوشیار رہے ہیں. ہمارے جو یہ نوجوان ہے یہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت معصومین علیہم السلام سے جو ہے یہ دور نہ ہو. یعنی یہ افراد یہ فرقہ یہ نظریہ ایسا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے دبی زبان میں رسول اسلام کو بھی مشرک کہتے ہیں. تو یہ ایسے افراد ہیں یہ جو ہے قبر اور قبرستان سے جو ہے بہت چڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے قبر پہ جانا، گنبد بنوانا، قبر کی تعمیر کرنا، قبر پہ جا کر جو ہے فاتحہ پڑھنا، قبر کی زیارت کرنا، اس سے جو ہے بہت چڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے یہ بدعت اور شرک ہے. بہت سے افراد جو ہے آپ گئے ہوں گے عمرہ پہ یا مثلا جو ہے حج کرنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے سب کو بھگاتے شرک، یعنی انسان جو ہے قبر کے قریب نہیں جا سکتا. تو ان کی جو ہے یہ فکر ہے اور جو ہے یہ ذہنیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ان کی فکر ہے اور جنت البقیع کو جو منہدم کیا، تو اس کے جو ہے تمام دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے دو مقصد ہے. اول تو مقصد یہی ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو تاریخ ہے، تو اس نشانات کو مٹا دیا جائے تاکہ ایک افسانوی تاریخ رہ جائے، یعنی ایک افسانوی ذکر رہ جائے اور بس. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کے ذہن میں دل اور دماغ میں ہے اور یہ جو ہے ان کے لیے نمونہ عمل ہیں کہ جو اولیاء خدا کی قبر پہ آتے ہیں، جو ان کے لیے نمونہ عمل ہیں، انہیں جو ہے مٹا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے جو ہے نمونہ عمل نہ بن سکے. تو آپ دیکھیں کہ جو مظالم ہوئے ہیں نا عبد الوہاب نجدی اور اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے دیگر جو سلسلہ چلتا رہا ہے، کس قدر جو ہے ظلم کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں کتنا ظلم کیا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہی پہنچے کربلا، اور کربلا پہنچنے کے بعد جو ہے اس دن جو ہے تاریخ میں لکھا، آپ دیکھیں تمام جو ہے اجلان وغیرہ جو ہے لکھا اور وہاں کے مفتیوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے 12,000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے یہ پہنچی. یہ وہابیت فرقہ ان کا جو ایک نظریہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک ذہنیت ہے، اور یہ جو ہے کربلا پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد جو ہے نہ جانے کتنے افراد کو جو ہے قتل کر دیا. یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کا جو صندوق تھا، جو لکڑیوں کا روزہ بنا ہوا تھا، سب لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں کو توڑا اور اسی میں آگ لگائی، اور آگ لگانے کے بعد جو ہے قہوہ تیار کیا. یہاں تک کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو صندوق تھا نا اسے بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے لوہے کی جالی تھی جس کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا. اور دیگر جو ہے ہیرے جواہرات کو لوٹا ہے نا، گنبد کو، اور یہاں تک کہ جو بہترین قرآن ہے نا بہترین نسخے میں تھا اسے لوٹا، اور دیگر افراد کو جو ہے قتل کیا اور مال غنیمت سمجھتے ہوئے جو ہے لوٹا، قتل و غارت کیا.
اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے افراد جو ہے نا کربلا کے میں جو افراد تھے، جو مومنین تھے ہے نا، وہ جو ہے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، اور روز عید غدیر کا دن تھا، یہاں تک کہ دیگر افراد جو ہے اور نوجوان جو ہے وہ نجف اشرف گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے، اور وہاں پہ جو بزرگ افراد تھے، دیگر افراد نے قتل کیا اور مال غنیمت سمجھتے ہوئے جو ہے لوٹ لیا، یہاں تک کہ یہ جو ہے حملہ کرنے کے بعد، کربلا حملہ کرنے کے بعد نجف کی طرف جو ہے رخ کیا، لیکن جو ہے وہاں کے نوجوانوں نے مقابلہ کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے سے جو ہے جو وہابیت نظریہ اور جو فرقہ ہے، تو تمام جو ہے علماء نے، اہل سنت کے علماء نے، اہل شیعہ کے علماء نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے مقابلہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس فرقے نے، اس جو ذہنیت کے نا مالک ہیں نا، قتل و غارت کیا۔ تو ناظرین اکرام کہ آج کی جو 8 شوال ہے اور ہم جو ہے جنت البقیع کا غم منا رہے ہیں، اور وہیں آپ دیکھیں دوسری طرف تو یہی جو ہے یہ جو اسرائیل ہے، یہ دیکھیں دونوں کا جو ہے فکر جو ہے یکسانیت رکھتا ہے، کہ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اب جو ہے فلسطینی جو مسلمان ہیں ان پہ حملہ کریں، یعنی 200 تقریباً جو ہے فلسطینی مظلوم جو ہے جہاں بحق ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے زخمی ہے، یہاں تک کہ بلڈنگوں کو گرا دیا گیا، جو کارخانے تھے نا اسے جو ہے تباہ اور برباد کر دیا، جو ہاسپٹل کے نا راستے تھے نا ان راستوں کو جو ہے نا تباہ اور برباد کر دیا، کہ جس راستے سے نا گزرتے ہوں مریض وغیرہ اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہے جو فکر ہے نا وہ یکسانیت رکھتی ہے، جو اسرائیل کی ہے، جو امریکہ کی ہے، وہی جو ہے نا فکر جو ہے آل سعود کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے، ایران بے دریغ جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے، لیکن جو ہے ایسے موقع پہ آل سعود جو ہے یہ حکمراں جو ہے خاموش ہیں، نہ صرف یہ کہ خاموش ہے بلکہ جو ہے ان کی حمایت بھی ہے نا، پس پوش جو ہے اس کی اسرائیل کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ غور کرے کہ ایران جو ہے وہ بے دریغ جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے فلسطین کی، اور باقی یہ جو ہے ایسے کر رہے ہیں، یہی تمام چیزیں ہیں کہ دیکھیں ایسے موقع پہ بہت اور غور و فکر کی چیزیں ہیں، کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران جو ہے نا یہ سب جو ہے ایک ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے غور اور فکر کرے۔ یا مفتی جو آل سعود کا مفتی ہے محمد عزیز بن باز، یہ مفتی ہے نا، جب اس سے جو ہے سوال ہوا اور کہا گیا ہے نا اتحاد کے سلسلے سے نا جب گفتگو کیا تو اس نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سنی اور شیعہ جو ہے یہ متحد ہو جائیں، اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہمارا عقیدہ جو ہے کچھ اور ہے، لہٰذا جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیز بن باز نے یہ جو کہا ہے اور بیان کیا ہے اور جو لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے اسی طریقے سے جیسے جو ہے نصارہ یہودی ہے نا اور عیسائی جو ہے یہ ایک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو ہے سنی اور شیعہ بھی جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکتے، کہ اس لیے ان کے عقائد الگ ہے، ان کے عقائد جو ہے وہ الگ ہے۔ یا ڈاکٹر مائیکل آپ دیکھیں کہ اس نے بھی جو ہے بیان کیا ایسے ایسے افراد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ غور کرے اور انسان جو ہے فکر کرے کہ کس طریقے سے جو ہے جو دشمن اسلام ہیں وہ جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے 8 شوال ہے، اور 8 شوال کو جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا، انہدام جنت البقیع ہے۔ تو کاش کہ جس وقت جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اگر جو ہے عالم اسلام کے سارے مسلمان جو ہے آواز بلند کرتے ہیں، خاموش نہ ہوتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہے کہ جو اسرائیل جو ہے یہ فلسطینی مظلوموں پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب جنت البقیع
مسمار کیا جا رہا تھا، لوگ خاموش تھے، اور آج فلسطین پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آل سعود، یہ وہابیت فرقہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا خاموش ہے سب۔ یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے غور اور فکر کرے کہ یہ جو فرقہ ہے، جو ذہنیت ہے کہ جنہوں نے جو ہے جنت البقیع کو منہدم کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہاں پہ اصحاب کی بھی قبر ہے، تابعین کی بھی قبر ہے، اور جو ہے ازواج رسول کی بھی قبر ہے، اور جو ہے آپ دیکھیں کہ دیگر اصحاب تمام ہر ایک کا جو ہے وہاں پہ قبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ وہ سو رہا ہے جو سردار جنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تو معصومین کی وہاں پہ قبر ہے، تمام ام البنین کی قبر ہے، فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، لہٰذا جو ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو منہدم کر دے، گرا دے، اور وہ جگہ وہاں پہ جو ہے جناب عقیل کا گھر تھا، اور جناب عقیل نے اپنے مادر گرامی فاطمہ بنت اسد کو وہاں پہ سپرد لحد کیا تھا، لہٰذا جو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ظلم کرتے ہیں، اور آل سعود کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قبر اور قبر کی پرستش کرتے ہیں، یہ مسلمان جو ہے قبر کی پرستش کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے کہیں کوئی مسلمان جو ہے قبر کی پرستش نہیں کرتا۔ ہاں آل سعود جو ہے وہ جو ہے اپنے پروردگار کی پرستش کرتے ہیں کہ جو ان کا پروردگار وہ جو ہے یہودی ہے۔ آل سعود کا پروردگار جو ہے یہ امریکہ ہے، یہ جو ہے اسرائیل ہے، یہ یہودی جو ہے ان کے پروردگار ہیں، یہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ جو ہے آل سعود جو ہے وہ پرستش ان کی کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے آج کا جو دن ہے کہ یوم غم ہے، جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے جو آج کل حالات ہیں اس طریقے سے جو بھی ذرائع ہے، سوشل میڈیا ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم جو ہے اپنے غم کو اظہار کریں، اپنے غصے کا اظہار کریں، احتجاج کریں، اور جو ہے ہم مصلی عبادت پہ بیٹھ کر ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار یہ جو ظالم ہے، ظالم حکومتیں ہیں جنہوں نے جو ہے یہ جنت البقیع کو منہدم کیا، ان پہ جو ہے اللہ کا عذاب ہو، سخت عذاب ہو، اور جو دشمن ہے پروردگار انہیں جو ہے نیست اور نابود فرما، اور ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں جو ہے بصیرت کی آنکھیں عنایت فرما، اور پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے، یہ بصیرت دے کہ ہم جو ہے اپنے حقیقی دشمن کو پہچان سکیں۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد جو ہے جنت البقیع تعمیر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین وزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن مجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار البدع والطغيان، هدم أبنية الشرك والنفاق
اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدر داں فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ لاعلین عنایت فرما. پروردگار جو دشمن اسلام دشمن اہل بیت ہے پروردگار انہیں مغلوب و محکوم و ذلیل اور رسوا فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی ہے خاص طور سے شان حیدر کرار اور فلسطین میں جتنے مسلمان ہیں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں پروردگار ان مظلوموں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار جو بھی مریض جہاں کہیں بھی ہیں گھر میں یا ہاسپٹل میں پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار اس بیماری کی اس وبا کو برطرف فرما اور جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جن جن لوگوں نے مومنین نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات ہو کریم ان کی حاجات کو قبول فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.